بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو نماز قضا کے بارے میں ہے. نماز قضا کسے کہتے ہیں اور نماز قضا کس پر واجب ہے اور نماز قضا کو کس طریقے سے پڑھا جائے. فرماتے ہیں ہر وہ نماز جو بلوغت کے زمانے میں، عقل کے زمانے میں، کفر سے خالی والے زمانے میں، اگر عورت ہو تو حیض اور نفاس سے خالی والے زمانے میں وقت کے اندر نہ پڑھی جائے تو اس نماز کو وقت کے بعد پڑھنا واجب ہے اور اس کو قضا کہتے ہیں. وقت کے اندر کسی بھی کام کے انجام دینے کو ادا، وقت کے بعد والے کام کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں. تو نماز کی قضا واجب ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی کئی ساری نمازیں قضا ہوں تو کیا ترتیب شرط ہے یا ترتیب شرط نہیں؟ تو فرماتے ہیں ترتیب شرط ہے. بات واضح ہوگی. اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ترتیب کا علم ہے پھر تو بہتر، اگر ترتیب کا علم نہیں ہے تو ترتیب ضروری نہیں، کیونکہ ترتیب حاصل کرنے کے لیے انسان کو عسر اور حرج لازم آتا ہے، اور شریعت نے کہا ہے کہ ہم کسی انسان کو عسر کی حالت اور حرج کی حالت میں نہیں رکھتے. یعنی ہر وہ کام جو عسر کا سبب بنے، حرج کا سبب بنے، شریعت وہ ہم پر لازم قرار نہیں دیتی. ٹھیک، یہ تو بات ہو گئی ترتیب کے حوالے سے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کی کوئی نماز قضا ہو، یقین ہے کہ میری نماز قضا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں کہ کون سی نماز قضا ہے. یومیہ کی کتنی نمازیں بیٹا؟ 5. ٹھیک، اب اسے پتہ نہیں ہے کہ میری کون سی نماز قضا ہے، تو یقین حاصل کرنے کے لیے اس کو 5 نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی. اگر ایک نماز قضا ہے، ٹھیک ہے، تو 5 نماز یعنی 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. کتنی؟ 5 نہیں، نمازیں 3 پڑھنی پڑیں گی. کتنی بیٹا؟ 3. کیسے؟ ایک 2 رکعتی نماز پڑھے گا. فجر کی اگر قضا ہوگی تو وہ فجر کے کھاتے میں چلی جائے گی. ایک 3 رکعتی نماز پڑھے گا. مغرب کی قضا ہوگی تو مغرب کے کھاتے میں چلی جائے گی. اور ایک 4 رکعتی نماز پڑھے گا. اس میں نیت یہ ہوگی، اے پروردگار میں تیری خاطر 4 رکعت نماز قضا پڑھتا ہوں. اب وہ ظہر ہے تو ظہر کے کھاتے میں چلی جائے، اگر وہ میری عصر کی قضا تھی تو عصر کے کھاتے میں چلی جائے، اور اگر میری جو ہے کیا ہے عشاء کی تھی تو عشاء کے کھاتے میں چلی جائے. البتہ پھر ایک اور آپ سوال کر سکتے ہیں، طالب علم یعنی سوال صحیح، اگر ظہر کی ہے وہ آہستہ پڑھنی چاہیے، عشاء کی ہے تو وہ آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اب یہ میں کیسے پڑھوں؟ تو ایسی چھوٹی موٹی باتوں کی گویا کہ معافی ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسے پڑھیں برل پڑھیں. لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ حالت سفر میں میری نماز قضا ہوئی تھی، تو اب آپ کو اگر ایک نماز قضا ہوئی، ٹوٹل 2 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. ایک بیٹا 2 رکعتی، ایک 3 رکعتی. کیوں؟ اس لیے کہ ظہر بھی آپ کی قصر ہو کے 2 ہو گئی تھی، عصر بھی 2 ہو گئی، عشاء بھی 2 ہو گئی، فجر بھی 2 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 2 رکعت جو بھی قضا ہوگی اس کے کھاتے میں چلی جائے گی. تو مغرب ایویں، اور اگر مغرب کی قضا تھی تو آپ نے 3 رکعت پڑھی ہے. ٹھیک، اب اگر اس طریقے سے آپ کی 2 نمازیں قضا ہوں لیکن آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میری 2 نمازیں کون سی قضا ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو 3 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. کتنی پڑھنی پڑیں گی بیٹا؟ 3. اگر ایک قضا ہے تو 3 پڑھنی پڑیں گی. نہیں، ایک قضا ہے تو 3، یعنی 2 رکعتی، 3 رکعتی اور 4 رکعتی. اور اگر آپ کی 2 نمازیں قضا ہیں، کتنی نمازیں بیٹا قضا ہیں؟ 2. ٹھیک، تو پھر اس میں تھوڑا تعداد بڑھ جائے گا. ایک 2 رکعتی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک 3 رکعتی پڑھیں گے،
ایک 4 رکعت کی، تو اس میں تو ایک نماز کا مسئلہ حل ہوا. پھر اتنی اور نمازیں بھی پڑھیں گے، تو پھر اگر دوسری بھی فجر کی تھی تو آپ نے 2 رکعت پڑھ دی، اگر دوسری مغرب کی تھی تو آپ نے 3 رکعت پڑھ دی، اگر دوسری 4 رکعت کی تھی تو آپ نے 4 رکعت پڑھ دی. گویا کہ 2 نماز اگر آپ کی قضا ہے تو آپ کو تقریباً یوں سمجھے کہ 6 نمازیں پڑھنی پڑیں گی. اور اگر آپ کی 3 قضا ہیں تو پھر کس اللہ کا فعل و تفعل اللہ، اتنا آپ دہراتے رہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میری جو نماز قضا تھی وہ کیا ہے، ادا ہو گئی. زیادہ نہیں تو پھر آپ کیلکولیٹر کو بھی مد نظر رکھیں گے، ایک کاغذ کو بھی مد نظر رکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا کہاں سے پڑھنا ہے؟ ہاں وللمصنف سے چلے. وللمصنف قول ثانٍ، مصنف صاحب کا ایک دوسرا قول ہے. کس کے بارے میں؟ ابھی ترتیب کے بارے میں. عین فائتہ کے اشتباہ والی بات نہیں ہو رہی بھائی، ترتیب کے بارے میں ایک دوسرا قول ہے. وہ کیا ہے؟ قول ثانی تقدیم ما ظن سبقہ. ظن بھی پڑھ سکتے تھے، ظن پڑھتے تو اس کا فاعل مکلف ہوتا، جس کے پہلے کا مکلف کو وہ مارے. ظن تو پھر سب کو اس کا نائب فاعل ہے، یعنی جس کے پہلے قضا ہونے کا بیٹا آپ کو ظن تھا، پہلے آپ وہ قضا پڑھیں، یقین تو ابھی ہے نہیں، ظن کے مطابق عمل کریں. ثم اگر ظن آپ کو نہیں ہے، یعنی اب یہ تو کہتے ہیں میری 5 نمازیں قضا ہیں، لیکن پہلے کون سی تھی بعد میں کون سی، اس کا یقین بھی نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو ترتیب کے مطابق پڑھتے، اگر ظن ہوتا تو مصنف کے اس قول کے مطابق جس کے پہلے ہونے کا ظن ہے پہلے وہ پڑھیں گے. ظن بھی حاصل نہیں ہے تو پھر سکوت سے مراد کیا ہے؟ ترتیب ساکت ہو جائے گی. اختارہ فی ذکرہ. بیٹا اختار کو ایک فاعل چاہیے اور ہو کی ضمیر مفعول کی ہے. اختار المصنف، مصنف نے انتخاب کیا ہے اس قول کو کتاب ذکرہ میں. وثالث، اور مصنف کا ایک تیسرا قول بھی ہے. مشاہد، ایک قول تو لمحہ میں بیان کیا، دوسرا قول ذکرہ میں بیان کیا، تیسرا قول ٹھیک ہے وہ العمل بالظن، کہا کہ آپ ظن پر عمل کریں، او الوہم، یا آپ وہم پر عمل کریں. ظن کا مطلب یہ ہے بیٹا 50% سے اوپر والا گمان ہے کہ یہ میری نماز پہلے قضا ہوئی تھی، ٹھیک، تو اس کو اگر آپ کو ظن نہیں ہو رہا، شک بھی نہیں ہو رہا، بلکہ وہم رہے شاید یہ پہلے قضا ہوئی تھی، یعنی 20-25%، تو آپ پہلے وہم والی کو پڑھیں پھر بعد میں دوسری کو پڑھیں. فَإِنْ انتفیا، اگر ظن بھی نہیں ہے وہم بھی نہیں، شک ہے 50-50 آگے پیچھے نہیں ہے، سکت، تو بیٹا سکت کا فاعل کون ہے؟ پھر ترتیب. ہوا کی ضمیر اس میں مستتر ہے جو کس کی طرف جا رہی ہے؟ ترتیب کی طرف، ترتیب ساکت ہو جائے گی. اختارہ تو دروس. اس تیسرے قول کو کیا ہوا؟ ہاں، اس تیسرے قول کو مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے بیٹا کہاں پر؟ کتاب دروس میں. وَلِبَعْضِ الْأَصْحَابِ رَابِعٌ، کچھ علماء کے لیے ایک چوتھا قول بھی ہے مشاہد صاحب، ٹھیک ہے، چوتھا قول بھی ہے. وہ چوتھا قول بیٹا کیا ہے؟ وہ وجوب و تقریر الفرائض، وہ یہ کہ آپ فرائض کو تکرار کرتے رہیں، حتی یحصلہ، یہاں تک کہ آپ ترتیب کو حاصل کر لیں، یعنی اتنے دہرائیں کہ ترتیب کسی طریقے سے حاصل ہو جائے. ویصلی من فات ظہران، بس نماز پڑھے گا وہ شخص جس کے ظہرین رہ گئے. ظہرین سے مراد بیٹا کیا ہے؟ 2 ظہر من یومین، 2 دن کی. یعنی مثال کے طور پر اب بھائی 2 دن کی، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن نہیں 2 دن میں نے ظہر نماز نہیں پڑھی، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں کہ جمعے والا دن تھا یا کیا تھا، ہفتے والا دن تھا، ٹھیک ہے. بین العصرین، ٹھیک ہے، وہ 2 ظہر پڑے گا 2 عصر کے بیچ میں، یعنی کیا بیٹا؟ ایک عصر پڑے گا پھر دونوں ظہر پڑے گا پھر ایک عصر پڑے گا. کیا مطلب بھائی؟ اگر پہلے دن جو ہے کیا ہے اس نے عصر پڑھی تھی، صرف ظہر رہی تھی تو ظہر پڑھ دی، پھر دوسرے دن کی اگر اس نے ظہر نہیں پڑھی تھی تو ظہر ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے عصر ہو گئی.
اور بالعکس یا دو ظہر جو ہے کیا ہے بین العصرین او بالعکس یا بین الظہرین عصرین پڑھ دے، ٹھیک ہے، یا دو عصر کے بیچ میں پڑھے یا دو ظہر کے بیچ میں پڑھے، کیوں؟ لحصول ترتیب، اس لیے کہ ترتیب حاصل ہو جائے گی بینہما ان دونوں نمازوں کے درمیان علی تقدیر سب کے کل واحدۃ، اگر ہم فرض کریں کہ وہ والی پہلے میری قضا تھی یا یہ والی میری پہلے قضا تھی، ولو جامعہما، ہما کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ظہرین کی طرف۔ بھائی اگر ایک بندے کی دو ظہر بھی قضا ہے اور ایک مغرب بھی قضا ہے، من ثالث، مغرب اسی دن کی نہیں ہے جس دن کی ظہر تھی، مغرب کسی تیسرے دن کی تھی، صلی ثلاثہ، تو یہ کتنی نمازیں پڑھے گا؟ 3 نمازیں پڑھے گا مغرب سے پہلے وہ بعدا، اور 3 نمازیں پڑھے گا مغرب کے بعد۔ اور عشاء معہا، یا بیٹا یہ تیسری صورت ہے، 2 دن کی ظہر نہیں پڑھی، تیسرے دن کی مغرب نہیں پڑھی، چوتھے دن کی عشاء نہیں پڑھی، تو پھر فعل سب قبل العشاء و بعدا، 7 نماز عشاء سے پہلے پڑھے گا، 7 نماز عشاء کے بعد پڑھے گا۔ اور صبح معہا، یا عشاء کے ساتھ صبح کی نماز بھی رہ گئی، تو اب کتنی نماز رہ گئی بیٹا؟ 5۔ ایک دن کی ظہر، وہ پتہ نہیں کون سا دن ہے، دوسرے دن کی بھی ظہر، پھر مغرب تیسرے دن کی، ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ عشاء چوتھے دن کی، پھر صبح 5ویں دن کی۔ لیکن یہ ترتیب یاد نہیں ہے کہ جمعے کے دن کی ظہر ہے، ہفتے کے دن کی ظہر، پھر اتوار کے دن کی مغرب، پیر کے دن کی نہیں، یہ ترتیب بس 5 نمازیں مختلف دنوں کی رہ گئیں، تو پھر کیا کرے گا؟ فعل الخمس عشرۃ قبل صبح و بعد، 15 نمازیں فجر سے پہلے پڑھے گا، 15 نمازیں فجر کے بعد پڑھے گا۔ وہکذا، بھائی میرے حاجی صاحب، اگر پھر جو ہے کیا ہے 6ٹھی نماز بھی رہ گئی، تو پھر یہ اس 6ٹھی نماز سے 30 نمازیں پہلے پڑھے گا، 30 نمازیں بعد میں پڑھے گا، پھر ترتیب حاصل ہو جائے گی۔ وضابط، بھائی قانون یہ ہے، تقریرھا، آپ نماز کا تکرار کریں، ٹھیک ہے، کتنا تکرار کریں؟ علی وجہ یحصل ترتیب، اس طریقے سے کہ ترتیب حاصل ہو جائے۔ بیٹا آپ ایک کاپی پہ لکھ لیں، میری ظہر کی بھی قضا ہے، پھر دوسرے دن ظہر کی بھی قضا ہے، پھر میری مغرب کی بھی قضا ہے، عشاء کی بھی قضا ہے، یہ آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ پہلے فجر پڑھیں مثلا، نہیں پہلے ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، پھر ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر مغرب پڑھیں، پھر عشاء پڑھیں، اس طریقے سے ایک مرتبہ ایسے انجام دے جائیں، پھر دوسری مرتبہ اس ترتیب میں تبدیلی کریں۔ آپ نے پہلے ظہر پڑھی تھی نا، پھر دوسری مرتبہ پہلے عصر پڑھیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں، پھر عصر پڑھیں، اس کے بعد ظہر پڑھیں، اس طریقے سے۔ وہی ہے اسنان فی الاول، پہلی صورت میں 2 پڑھے گا، ستۃ فی الثانی، دوسری صورت میں 6 پڑھے گا، اربعۃ و عشرون فی الثالث، تیسری صورت میں 24 پڑھے گا، ومئۃ و عشرون فی الرابع، اور چوتھے میں جو ہے 120 پڑھے گا۔ حاصلۃ، بھائی یہ کیسے آپ ترتیب حاصل کرتے ہیں؟ من ضرب مجتمع سابقا، جو پہلی صورت میں بھائی جمع ہوا تھا عدد، اس کو آپ ضرب کریں گے پھر عدد الفرائض، فرائض کے عدد میں۔ فرض کریں بھائی اگر پہلے میں 20 پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، تو 5 نمازیں ہماری قضا تھی، تو 20 کو 5 کے ساتھ ضرب کریں گے، 5 20 100، تو پھر گویا کہ آپ کو 100 پڑھنی پڑیں گی۔ پھر عدد الفرائض المطلوبہ، مطلوبہ یعنی جن کی آپ کو ضرورت ہے، اس عدد میں ضرب کرتے جائیں۔ ولو اضیف الیہ السادسہ صارت الاحتمالات 720، اگر 6ٹھی نماز بھی قضا ہو جائے تو بیٹا 720 احتمال ہوں گے۔ اب یہ نہ مسائل ہم حل کریں گے، نہ ہی ہمیں پیش آئیں گے، اس لیے اس کے زیادہ گہرائی میں جانا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے۔ اگر مزید آپ چاہتے ہیں تو لائبریری میں شرح کھول کے اس پہ یہ ایک مسئلے کے لیے تقریباً 10 صفحے کے قریب وضاحت ہے۔ وصحتہ علی الاول، کہتے ہیں پہلے احتمال کے مطابق کیسے ہماری نماز کی صحت ہوگی؟ من 63 فریضہ، آپ وہ 63 بھائی ادا 63 فرائض پڑھیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہکذا ویمکن صحتها من دون ذلك، ممکن ہے کہ ہماری فائتہ کی نماز صحیح ہو جائے من دون ذلك، 63 مسئلے کو چھوڑ کر۔ کیسے؟ بأن یصلی الفرائض،
یہ شخص فرائض کو پڑھے گا، ٹھیک ہے، جمعہ ٹوٹل فرائض کیف شاء، جیسے چاہے، مکررتن، تکرار کرتا جائے، عددن ینقص عنہ بواحد، بھائی پہلے فرض کریں آپ نے 6 فرائض پڑھے، پھر دوسری مرتبہ 5 پڑھے، پھر تیسری مرتبہ 4 پڑھے، پھر چوتھی مرتبہ 3، پانچویں مرتبہ 2، چھٹی مرتبہ 1، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ کو یقین ہو جائے گا جو بھی قضا تھی وہ میری پڑھ لی گئی۔ ثم یختمہ، پھر یہ ختم کرے گا اس قضا کو، ٹھیک ہے، بما بدأ بہ، جس کے ساتھ اس نے ابتدا کی تھی، منہا ان صلوات میں سے، ویصح، تو پھر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، فیما عدا الاولین، پہلے 2 مورد کے علاوہ، من 13 فی الثالث، بھائی 13 نمازوں میں سے تیسرے مورد میں، تیسرا مورد وہ تھا جہاں 4 نمازیں قضا ہوں، و21 فی الرابع، اور 21 نمازوں میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا چوتھی صورت میں، جب وہ 5 نمازیں قضا ہوں، و31، اور 31 نماز پڑے گا فی الخامس، جب 6 نمازیں قضا ہوں، ویمکن فیہ، اس 5ویں مورد میں، 5واں مورد کون سا؟ 6 نماز قضا والا، ممکن ہے بخمسۃ ایام بلا، آپ 5 دن کی لگاتار نماز پڑھیں، 25 نمازیں، والختم بالفریضۃ الزائدہ، اور ایک زائد فرض پڑھ کے نماز کو ختم کریں۔ ولو جہل عین الفائتہ، اگر کسی شخص کو یہ تو پتا ہے کہ میری کتنی نمازیں قضا ہیں، لیکن عین اس نماز کا بھول گیا کہ فجر کی قضا ہے یا مغرب کی، عشاء پتا ہے کہ میرے ایک مثلا قضا ہے من الخمس، صلی صبح، تو یہ صبح کی نماز بھی پڑھے گا، وہ مغرب، اور مغرب کی نماز بھی پڑھے گا، معینین، اس میں تو نیت بھی معین کرے گا، 2 رکعت نماز فجر قضا پڑھتا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، البتہ ذہن میں یہ لچک رکھے، اے اللہ اگر قضا ہے تو ٹھیک، مغرب میں بھی نیت معین کرے گا، مغرب کی 3 رکعت پڑھتا ہوں، باقی واربعا مطلقاً، 4 رکعت جو پڑھے گا مشاہد، ان کو مطلق پڑھے گا، یعنی اس میں نہ ظہر کا نام لے گا، نہ عصر کا، نہ عشاء کا، 4 رکعت پڑھتا ہوں قضا، واجب قربتاً الی اللہ، بین رباعیات ثلاث مطلقاً، یعنی وہ 4 رکعتیں آزاد ہوں گی، کس میں؟ بین رباعیات ثلاث، 3 نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں، وہ یتخیر فیہا، اور اس شخص کو اختیار ہے اس نماز پڑھنے میں، بین الجہر والاخفات، کہ وہ آواز کے ساتھ پڑھے یا آہستہ پڑھے، وہ پھر تقدیم ما شاء من الصلاۃ، اور اس کی مرضی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھے، پھر 3، پھر 4، یا پہلے 3 رکعت پڑھے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر 4، یا پہلے 4 پڑھے، پھر 2 پڑھے، پھر 3، اس کی مرضی ہے جیسے چاہے وہ پڑھے۔ وَلَوْ كَانَ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ رَدَّدَ بَيْنَ الْأَدَاءِ وَالْقَضَاءِ، اچھا، وَلَوْ كَانَ الْجَهْلُ، اگر اس کا جہل جو ہے کیا ہے کہ بھائی وہ عشاء کے وقت میں ہے، تو پھر بھائی میرے، یعنی جہل ہے کہ میری ظہر کی قضا ہوئی تھی یا عشاء کی، جبکہ ابھی عشاء کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا کرے گا؟ ردد بین القضاء والاداء، تو یہ کہ یا اللہ اگر 4 رکعت پڑھاتا ہوں، اگر قضا ہے تو قضا، اور اگر ادا ہے تو ادا، کیونکہ احتمال ہے کہ آج کی عشاء کی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ ابھی قضا نہیں، اس کا تو ٹائم ہے، اور احتمال ہے کہ ظہر عصر کی ہو تو اس کا ٹائم گزر چکا ہے، ردد ہے یعنی دونوں کو ذہن میں رکھے گا۔ والمسافر یصلی، اچھا اگر مسافر کی نماز قضا ہو گئی مشاہد ایک، لیکن وہ ایک معین نہیں کر پا رہا کہ کون سی ہے، وہ 2 پڑھے گا، کیونکہ مسافر کی تو 4 رکعت کی نماز بھی 2 رکعت ہو جاتی ہے نا، ایک 2 رکعت پڑھے گا، اگر فجر کی ہوگی تو وہ فجر کے کھاتے میں جائے گی، ظہر کی ہوگی تو ظہر کے کھاتے میں جائے گی، عصر کی ہوگی تو عصر کے کھاتے میں جائے گی، عشاء کی ہوگی تو عشاء کے کھاتے میں جائے گی، بس ایک 2 رکعت ہی پڑھے گا اور ایک 3 رکعت ہی پڑھے گا۔ تو والمسافر یصلی مغربا، مسافر مغرب کی نماز پڑھے گا، وثنائیۃ مطلقہ، اور ایک 2 رکعتی نماز پڑھے گا جو مطلق ہوگی یعنی کیا؟ بین ثنائیات الاربع، بھائی 2 رکعتی کتنی نمازیں ہیں مسافر کی؟ حاجی صاحب، مسافر 2 رکعت والی کتنی نماز پڑھتا ہے دن میں؟ آپ بتاؤ، ہاں آپ بتاؤ بھائی 4، فجر تو ویسے ہی 2 ہے، ٹھیک ہے، ظہر بھی 2، عصر بھی 2، عشاء بھی 2، تو 4 نمازیں ہیں، تو یہ 2 رکعت کی نیت کرے گا کہ 2 رکعت قضا پڑھتا ہوں، کیونکہ سفر میں قضا ہوئی تھی، اس میں نہ فجر کو ذہن میں رکھے، نہ ظہر کو، نہ عصر کو، نہ عشاء کو۔
کما سبق جیسے کہ یہ 4 رکعت میں گزر چکی ہے. وَلَوْ اشْتَبَهَ فِيهَا الْكَسْرُ وَالتَّمَامُ. اب کیا کریں؟ اگر اس کو یہ تو یقین ہے کہ میری ایک نماز بیٹا قضا ہوئی تھی لیکن اس میں اشتباہ ہے کہ گھر میں قضا ہوئی تھی یا سفر میں، تو کیا کرے گا؟ فرباعیت مطلقہ ثلاثی، یہ ایک 4 رکعتی نماز پڑھے گا جو مطلق ہوگی 3 میں، یعنی ظہر عصر عشاء، ٹھیک ہے، اور ثنائیہ پڑھے گا او نہ ثلاثیت وہ ثنائیت مطلقہ، اور ایک 2 رکعتی پڑھے گا مشاہد، اس میں بھی فجر کی نیت نہیں کرے گا بلکہ کہے گا یا اللہ اگر کسر ہے تو کسر کے کھاتے میں جائے، فجر کی تو فجر کے کھاتے میں جائے، وہ مغرب اور یہ مغرب بھی پڑھے گا. یہ حاصل و ترتیب علیہما، تو پھر ترتیب حاصل ہو جائے گی علیہما کسرہ اور تمام والی صورت میں بھی، اور یا یوں کہیں کہ مسافر اور غیر مسافر کی صورت میں بھی پھر اس کی ترتیب حاصل ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ. بھائی ذکر سے مطالعہ کرنا ہے.